اسپیکر صاحب جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پھر ایک روایت برقرار رکھی گئی، تو ایک جانب یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، دوسری جانب بائیکاٹ، تو یہ رویے کے ساتھ اس طرح یہ سیاست چل سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے دو موقعوں پہ ہونے والے ایشوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ جب جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، جنرل فیض ڈی جی آئی تھے، اور عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، اور شہباز صاحب اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے۔ تو تب قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں چیف آئے، اپنا تھے اسد کیسر اس وقت اسپیکر تھے، تب چیف آئے، یہ بریفنگ تھی، ڈی جی آئے، اور بریفنگ پہ عمران خان ریفیوز ٹو سیٹ۔ تب تو چیف بھی ان کا، ڈی جی آئی بھی ان کا، گورنمنٹ بھی ان کی، سیم پیج بھی تھا، سارا کچھ تھا، اور نیشنل سیکورٹی کو بڑے سیریس کنسرنس تھے تب بھی، آج سے کوئی مختلف صورتحال نہیں تھی۔ ہماری پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، ہماری افواج بڑی بہادر ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے لوگوں نے 80,000 کے قریب، اب تو لگ بھگ 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کی جانیں اس میں جا چکی ہیں۔ بلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہماری اس کے نیچے دبی ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن ہمارا یہ ریزالو کہیں متزلزل نہیں ہوا کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی بھی اور جیتنی بھی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو اس موقع پہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اب تب بطور پرائم منسٹر انڈرمائن کرتے ہیں اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو، قومی سلامتی کی اس پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کو، اور میں نے دیکھا کتنے مضطرب تھے وہ لوگ اس وقت جو بریفنگ دینے آئے تھے۔ میں اس وقت گو رکن صوبائی اسمبلی تھا، لیکن میں شہباز صاحب کو اسسٹ کرتا تھا ان کے بطور لیڈر آف اپوزیشن کئی معاملات میں، پارٹی اینڈ پولیٹیکل معاملات میں۔ تو آئی سو دیٹ ویٹ آف آورز اینڈ آورز، وہ انتظار بھی میں نے دیکھا، اور وہ بے چینی بھی میں نے دیکھی جو سیکیورٹی کے لیڈرشپ کے درمیان تھی، وہ بھی میں نے دیکھی، لیکن ہی ڈنٹ ٹرن اپ۔ انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ آج یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ ٹرین والا، آج یہ روز 10، 12، 15 ملٹری اور سیکورٹی فورسز پہ حملے، پولیس پہ حملے، تھانوں پہ حملے، آپ کے بارڈرز پہ ٹیپ کر رہے ہیں، پروونشل بارڈرز پہ ٹیپ کر رہے ہیں، 2-3 طرف سے ایک شورش اور یلغار ہے۔ کون سا پاکستانی اس صورتحال پہ کنسرنڈ اور ورڈ نہیں ہوگا؟ ہم کنسرنڈ بھی ہیں، ورڈ بھی ہیں، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ ہماری افواج اس قابل ہیں کہ اس برائی کا خاتمہ جڑ سے کریں گے، یہ ہمارا یقین ہے، اور یہ چیلنج ہم نے فیس کرنا ہے۔ اور دنیا کے ساتھ ہماری اس پہ پارٹنرشپ تھی، اینڈ لیٹ الون وی آر فیسنگ اٹ ٹوڈے۔ یہ پارٹنرشپ ہم نے کسی شوق کے تحت نہیں کی، یہ جیو پولیٹیکل تھی، اس میں کسی کی یہاں کی ملکی غلطی کی بنیاد پر کوئی طے چیزیں نہیں پائیں۔ اب یہ مسئلہ آج ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس مسئلے کو ہم اپنی وزڈم کے ساتھ، اپنی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ریزالو کریں گے۔ اب ہم کلیکٹیو وزڈم کہیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہوگا، اس میں ملٹری اپنی ایک پوزیشن پارلیمان کے ساتھ رکھ کے ایک متفقہ لائحہ عمل بنانا چاہ رہی ہوگی، اور چند مٹھی بھر لوگ، اب میں کہوں گا یہ زیادہ دیر ایسے نہیں چلتا، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں بالکل کہ اس طرح کی پوزیشنز قوموں کی زندگی میں پرپیچول دائمی نہیں ہوتی، یہ ایک وقتی ابال تھا جس طرح سے ہے، لیکن یہ ایکٹ ایک ہائی شیمفل ایکٹ ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ قومی سلامتی، اور یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، یعنی 5 سال پہلے بھی آپ کی ایک پوزیشن ہے، آج بھی ایک پوزیشن ہے۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں لوگوں سے کہ یار دیکھو ذرا کہ ایک شخص کے ساتھ جڑی صرف چند باتیں ہیں، اور وہ باتیں انارکی ہے، ایک اس کے ساتھ جڑی ملک کے اندر ایک افراتفری ہے، گھراؤ جلاؤ ہے، آگ لگنا ہے، اینڈ فیو تھنگس بیکم فیشن فار اے ٹائم، فیشن وقتی ہوتے ہیں۔ سر وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت کے پی کے میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ غور دیکھیں، لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے۔ آج چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب آج جو کر رہی ہیں،
اب میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں آسانی سے تعریف کرنے والا آدمی ہوں کسی بھی حالت میں، ایک دوسرے سے ہم واقف ہیں، جی جی بٹ ٹرسٹ می وین آئی گو آؤٹ ٹوڈے، اور میں جب دیہات میں ہونے والی اس تبدیلی کو رونما ہوتے دیکھ رہا ہوں، صحت میں آنے والی، میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میرے گاؤں کے اندر جو BHU ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ بن رہا ہے۔ میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میرا جو وزیر تعلیم ہے وہ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں ڈالنے جا رہا ہے۔ ٹاک آف بات کریں، آپ کی اور میری بات